ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں شدید محبت کرتے تھے، لیکن لڑکی کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی۔ 17 سالہ لڑکے نے اپنی محبوبہ کو کال کی۔ محبوبہ نے فون اٹھایا اور کپ کپ آتی آواز میں پوچھا، خیریت ہے؟ ایک طویل عرصے کے بعد یاد کیا۔ لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، بس آج تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، تم ویڈیو کال آن کرو، میں تمہاری مسکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ محبوبہ نے اونچی آواز سے کہا، مسکان بیٹا ادھر آؤ، ماموں تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ چوری کے ایک مقدمے میں جج نے مالکن سے کہا، کیا ہوا تھا؟ واقعہ سناؤ۔ محترمہ نے کہا، رات کا اندھیرا تھا، بجلی نہیں تھی۔ رات 2 بجے میری آنکھ کھلی، میں نے محسوس کیا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے اور الماری کی طرف گیا۔ جج، تم نے پکارا کیوں نہیں؟ محترمہ، میں سمجھی منع کا ابا ہے۔ جج، پھر؟ محترمہ، پھر کپڑے نکالنے اور پھینکنے کی آواز آنے لگی۔ جج، تم نے تب بھی نہیں پہچانا؟ محترمہ، نہیں، میں سمجھی منع کا ابا ہے۔ جج، پھر؟ محترمہ، پھر میں نے آواز دی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں غصے سے اٹھ کر گئی تو وہ صوفے کے پیچھے دبک گیا۔ تم نے تب بھی نہیں پہچانا؟ محترمہ، نہیں، میں صوفے پہ بیٹھ گئی اور وہ صوفے کے پیچھے چھپا رہا۔ جج چلایا اور پوچھا، آخر تمہیں کب پتہ چلا کہ وہ منع کا ابا نہیں ہے؟ محترمہ، آخر میں جب میں غصے سے اٹھی اور اس کا کالر پکڑ کر صوفے کے پیچھے سے نکالا اور مارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، اس نے بھی ہاتھ اٹھایا، میں سمجھ گئی کہ یہ منع کا ابا نہیں ہے۔ No. بیکاری نے گھر کے سامنے صدا لگائی تو گھر کی نئی نویلی دلہن نے کہا، جاؤ بابا معاف کرو۔ بیکاری کچھ دیر دور گیا تو دلہن کی ساس نے بیکاری کو آواز دی۔ بیکاری خوشی خوشی واپس آیا تو ساس نے بھی کہا، بابا معاف کرو۔ بیکاری کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، یہ بات اس لڑکی نے بھی کہتی تھی، پھر مجھے واپس کیوں بلایا؟ ساس نے جواب دیا، اس گھر کی مالکن میں ہوں، وہ کون ہوتی ہے تم پر روب جمانے والی؟ No. ایک دن کا واقعہ ہے، ایک خاتون ہاسپٹل گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب میرا ایمان بڑا کمزور ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اس خاتون کو تو کسی عالم دین کے پاس جانا چاہیے، میرے پاس کیوں آئی ہے؟ پھر خاتون نے کہا، میں دودھ بھی دیتی ہوں اور انڈے بھی۔ ڈاکٹر صاحب مزید حیران ہوئے کہ یہ کیا فلم ہے جو انڈے بھی دیتی ہے۔ پھر خاتون نے اپنے 2 سال کے بچے ایمان کو آگے کیا پوچھنے لگی، دودھ اور انڈے دینے کے باوجود بھی میرا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ تب جا کر ڈاکٹر کو کچھ سمجھ آئی۔ بات کچھ ایسے ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارے محلے میں 80 سال کی ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی۔ ہر لڑکی کو بول بچن مارتی رہتی تھی۔ میں اس کی باتوں سے بہت تنگ تھی اور جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو وہ میرے گال کہہ کے کہتی، اب تمہاری باری ہے، اور پھر میں نے ان کی یاد ختم کر دی۔ دوست، وہ کیسی؟ لڑکی، جب بھی کسی کا انتقال ہو جاتا میں بھی ان کی گال کھینچ کر کہتی، اماں جی اب آپ کی باری ہے۔ No. ایک کرنل صاحب ڈیوٹی پر جاتے ہوئے کنویں میں گر گئے۔ سپاہیوں نے بڑی کوشش کی نکالنے کی۔ سپاہی رسا کنویں میں پھینکتے، جیسے ہی کرنل اوپر آتے تو سپاہی رسا چھوڑ کر کرنل کو سیلوٹ مارتے۔ کرنل پھر سے کنویں میں گر جاتے۔ ایک تجربے کار سپاہی نے مشورہ دیا کہ کسی بریگیڈ کو تکلیف دیتے ہیں تاکہ انہیں کرنل کو سلوٹ نہ کرنا پڑے۔ بریگیڈیئر نے رسا نکال کر کرنل نے رسا پکڑا اور جیسے ہی اس نے کھینچنا شروع کیا، کرنل کنارے کے نزدیک پہنچا۔ ان کی نظر بریگیڈ پر پڑی تو انہوں نے رسا چھوڑ کر بریگیڈ کو سلوٹ مارا اور پھر سے کنویں میں گر گیا۔ بار بار یہی ہوا۔ آخر کرنل کی کنویں سے آواز آئی، کم بختو، کسی سویلین میں بلا لو۔ No. ٹرین میں ایک مچھر ایک چائنیز کے سر پر بیٹھ گیا۔ چائنیز کو پکڑ کر کھا گیا۔ پھر ایک مچھر ایک شیخ کے سر پر بیٹھ گیا۔ وہ مچھر پکڑ کر چائنیز کی طرف کر کے بولا، خریدے گا کیا؟ بیوی، میرے ساتھ گزارے 10 سال آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ شوہر، 2 سیکنڈ کی طرح۔ بیوی، اور مجھ پر خرچ کیے 1 لاکھ۔ شوہر، 1 پیسہ۔ بیوی، تو پھر مجھے 1 پیسہ دیں۔ شوہر، 2 سیکنڈ انتظار کرو۔ No. بچہ، امی آپ کے پاس 10 روپے ہیں؟ ماں، نہیں بیٹا، اپنے ابو سے لے لو۔ بچہ، پاپا آپ کے پاس 10 روپے ہیں؟ باپ، بیٹا کھلے نہیں ہیں، اس وقت اپنے چاچو سے لے لو۔ بچہ، چاچو آپ کے پاس 10 روپے ہیں؟ چاچو، نہیں بیٹا، اس وقت تو نہیں ہے، اپنی چچی سے لے لو۔
بچہ: چچی آپ کے پاس 10 روپے ہیں؟ چچی: ہاں بیٹا ہیں، دوں کیا؟ بچہ: نہیں، اپنے ساتھ قبر میں لے جانا، ظالموں، کلفی والا چلا گیا ہے۔ No, 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 no. کل بیگم سے ضروری بات کرنا تھی، سو ایک طویل سوچ وچار کے بعد بیگم کو دفتر سے میسج کیا: آپ آج کھانا مت بنانا، میں آپ کے فیوریٹ ریسٹورنٹ سے لے آؤں گا، اور آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہوگا۔ دفتر سے واپسی پر بیگم کا پسندیدہ سوٹ لیا، پھر ریسٹورنٹ جا کر بیگم کا پسندیدہ کھانا پیک کروا کر گھر پہنچا۔ بیگم کو گفٹ پیش کیا تو حیران سے تھی۔ میں نے خود کھانا ٹیبل پر لگایا تو بیگم مزید حیران۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً بعد میں نے پھرتی سے برتن سمیٹے، پھر کچن میں رکھے اور چائے بنا کر لایا۔ بیگم حیران سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی: آج سب خیر تو ہے نا؟ کبھی ایسا کیا تو نہیں؟ میں نے جواباً کہا: بیگم، مجھے آج احساس ہوا کہ آپ سارا دن کار کے کام کرتی ہو اور تھک جاتی ہو، تو سوچ رہا تھا کوئی ہو جو آپ کا ہاتھ بٹائے۔ بیگم نے کہا: نہ، مجھے کام والی ماسی نہیں رکھنی، یہ ماسیاں نا گھروں کی باتیں دوسرے گھر میں بتاتی ہیں۔ میں نے فوراً کہا: ارے بیگم، کام والی ماسی کون رکھ رہا ہے؟ بیگم: تو پھر؟ میں نے جلدی سے کہا: ارے بیگم، وہ آپ کی سہیلی ہے نا صنوبر، وہ جو بینک مینیجر ہے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو سوچ رہا ہوں اگر آپ ان سے میری شادی کروا دیں تو آپ کو اتنی مشقت تو نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد نہ پوچھو کہ میری آنکھ کہاں کھولی۔ No, 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 no. جج: تمہیں طلاق کیوں چاہیے؟ جج صاحب: میری بیوی مجھ سے لہسن چلواتی ہے، پیاز کٹواتی ہے، برتن دھلواتی ہے۔ جج: ہاں تو اس میں کیا ہے؟ لہسن چھیلنے سے پہلے تھوڑا گرم کر لیا کرو، آسانی سے نکل جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے پہلے تھوڑی دیر انہیں فریزر میں رکھ دیا کرو، اس سے کاٹتے ٹائم آنکھوں میں جلن نہیں ہوتی۔ برتن دھونے سے پہلے انہیں پانی میں بھرے ٹب میں 10 منٹ بھگو دیا کرو، آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ کپڑے سرف میں بھگونے سے پہلے سادہ پانی میں بھگا لیا کرو، داغ آسانی سے نکلیں گے اور ہاتھوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ عرضدار: سمجھ گیا صاحب۔ کیا سمجھ گئے؟ عرضدار: یہی کہ آپ کی حالت مجھ سے بری ہے، آپ کی بیوی لہسن، پیاز اور برتنوں کے علاوہ آپ سے کپڑے بھی دھلواتی ہے۔ سبق: بیوی تو بیوی ہوتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو۔ No, 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 no. بیوی کو سر میں درد تھا تو شوہر جلدی سے آفس چلا گیا۔ شوہر نے بعد میں حال چال پوچھنے کے لیے واٹس ایپ میسج کیا کہ کیسا ہے سر کا درد، تو غلطی سے کیسی ہو سر درد کا میسج ٹائپ ہو گیا۔ اب آفس سے چھٹی ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے ہیں اور شوہر گھر نہیں جا رہا۔ No, 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 no. ٹرکی میاں بیوی نے رومانس کا خفیہ نام یعنی کہ کوڈ ورڈ الیکشن رکھا ہوا تھا۔ کسی ویکینڈ پہ دونوں میں بات چیت بند تھی۔ شوہر نے بیٹے کے ذریعے بیوی کو پیغام بھیجا کہ بھول نہ جانا آج الیکشن ہے۔ بیوی نے چل کر واپسی جواب بھیجا کہ آج اس حلقے میں الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں۔ شوہر نے بیٹے سے کہا کہ جا کر ماں سے کہو کہ اگر آج یہاں الیکشن نہیں ہوں گے تو میں کسی اور حلقے میں جا کر ووٹ ڈال دوں گا۔ بیوی نے یہ سنا تو غصے سے بولی کہ اپنے باپ سے کہو، اگر اس نے کسی اور حلقے میں ووٹ ڈالا تو خدا کی قسم میں گھر میں ایسا پولنگ اسٹیشن کھولوں گی کہ بغیر شناختی کارڈ والوں کے ووٹ بھی ڈلواؤں گی۔ No, 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 no. شادی کی پہلی رات سردار دلہا اپنی دلہن سے: جے اجازت ہوئے تو تھوانو پیار کر لواں؟ سردار نے شرماتے ہوئے: اپاں تے کدی غیراں نوں منع نہیں کیتا، تسی تے پھر اپنے ہو۔ سردار خوش ہو کے: او جیوندی روسا۔ No, 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 no. شوہر کا معمول تھا کہ چھٹی والے دن دیر تک سویا رہتا تھا۔ بیگم صبح سویرے اٹھ جاتی تھی۔ چھٹی کے صبح سویرے باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ بیگم نے دروازہ کھولا، تھوڑی دیر بعد کمرے واپس آئی۔ چونکہ کچی پکی نیند تھی، دستک اس نے بھی سنی تھی۔ اس نے بیگم سے پوچھا باہر کون تھا؟ بولی کوئی کرن تھی، تو میں سلام کہہ رہی تھی۔ شوہر کی نیند فوراً سے اٹھ گئی اور خوشی سے اٹھ بیٹھا اور پوچھا کون کرن؟ تب بیگم نے کہا سورج کی پہلی کرن۔ چلیں اٹھ جائیں، شاباش، ناشتہ لے کر آؤ۔